آج ہم جو ہے ایک غزل کے بارے میں معلوم کرنے والے ہیں جس کے لکھنے والے ذوق دہلوی ہیں۔ ذوق تخلص ہے ان کا، ویسے تو کا نام شیخ محمد ابراہیم، کیا نام ہے ان کا؟ شیخ محمد ابراہیم۔ انہوں نے اپنا جو ہے ذوق جو ہے ذوق کے معنی شوق جو ہوتا ہے ولولہ، اسے جو ہے ذوق کہتے ہیں۔ تو تقریر کار ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے ہم دیکھیں گے۔ شیخ محمد ابراہیم نام اور ذوق تخلص تھا۔ ابتدائی تعلیم یعنی پرائمری تعلیم حافظ غلام رسول شوق سے حاصل کی۔ کس سے؟ حافظ غلام رسول شوق سے حاصل کی۔ اشعر گوئی یہ لفظ پرشن ہے، اس کے یہ لفظ جو ہے گفتن سے آیا ہے، گفتن نے بات کرنا۔ تو یہاں پر جو ہے شعر گوئی یعنی شعر کا کہنا، شعر گوئی کا آغاز کیا تو استاد کے تخلص کی رعایت سے اپنا تخلص ذوق اختیار کیا۔ جن کے استاد تھے وہ بھی اپنا تخلص استعمال کرتے تھے، تو اسی طرح آپ نے جو ہے اپنا ایک تخلص ذوق رکھا۔ کیا رکھا؟ ذوق۔ انہیں سے کلام کی اصلاح لی، اور جو کلام لکھتے اس کی اصلاح جو ہے اس میں کوئی غلطی ہو تو اسے درست کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے صلاح مشورہ کرتے تھے۔ اصلاح نے ان سے جو ہے اپنے کلام کے اندر جو ہے کچھ غلطی ہے تو اسے درست کرنا، اسے اصلاح کہتے ہیں۔ پھر شاہ نصیر کے شاگرد ہوئے۔ شاہ نصیر یہ بھی ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ان کے بعد میں جو ہے وہ ان کے جو ہے شاگرد ہو گئے۔ جلد ہی شعر گوئی میں وہ مشتاقی حاصل کی۔ شعر گوئی میں اشعار کہنے میں مشتاقی ایک کمال، مشتاقی نے کمال حاصل کیا کہ استاد فن کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ استاد فن کا کیا ہوا؟ مرتبہ حاصل ہوا۔ پھر مغل دربار تک رسائی ہوئی۔ اس زمانے میں مغلوں کا حکومت کا دور تھا، تو دربار کے اندر انہیں بلایا گیا۔ اب بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر آپ نام سنا ہے؟ یہ مغل بادشاہوں کے آخری شہنشاہ ہیں، جن کو جو ہے انگریزوں نے قید کر کے جو ہے رنگون میں جا کر رکھا، وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ اس کے ایک نظم جو ہے وہ ڈگری کے بچوں کو ہے پر سنایا تھا، کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین مل سکی اس کو ہے یار میں۔ اتنے بڑے ملک کا بادشاہ ہونے کے باوجود اسے جو ہے یہاں پر ایک 2 گز زمین جو ہے دفن ہونے کے لیے نہیں ملی۔ تو اپنی قسمت کے بارے میں اس جیل خانے میں بیٹھ لکھا ہوا ہے، لگتا نہیں جی میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے جہاں ناپائیدار میں، کس کی نہیں بنی۔ کیسے لوگ آ گئے اور چلے گئے۔ تو بہادر شاہ ظفر کو جو ہے شعر گوئی کا شوق تھا، تو ان کے استاد مقرر ہوئے۔ اور خاقان ہند خان بہادر اور ملک شعراء کے خطابات سے نوازے گئے۔ کون سے؟ خاقان ہند یعنی ہندوستان کی تعریف بیان کرنا، اور خان بہادر بادشاہ بہادر آپ سمجھ گئے، اور ملک شعراء، ملک یعنی تمام جو شاعر ہوتے تھے ان کے استاد تھے، جو کوئی معمولی شاعر نہیں تھے۔ ان غزلیات بڑے شوق سے آج بھی پڑھتے ہیں لوگ اور پڑھائے جاتے ہیں۔ ڈگری تک کیا PhD تک جو ہے ان کے نظمیں آتی ہیں۔ بہت بڑے عجیب و غریب شاعر تھے، جنہوں نے جو ہے انسانی زندگی کا جو ہے پورا منظر اپنے اشعار میں کہہ ڈالا ہے۔ تو ان خطابات سے نوازا گیا دربار کے اندر۔
معاملات حسن و عشق کے ساتھ ساتھ ذوق کلام میں پند و ناسے، پند و ناسے، پند کے معنی بند اور ناسے نصیحت کرنے والا، ناسے نصیحت کرنے والا، بند و ناسے نے نصیحت کرنے والا، اخلاقی اور فلسفیانہ مضامین، اخلاقی اور فلسفیانہ مضامین۔ تو فلسفہ وہ جانتے تھے، اس میں بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، اس کے اندر کثرت سے ملتے ہیں۔ ان کی غزلیں اختصار، اختصار چھوٹا کرنا، بڑی چیز کو چھوٹی کرنا، اختصار۔ ان کی غزلیں اختصار اور بجستگی کے علاوہ زبان کی صفائی اور الفاظ کے برمحل استعمال کی وجہ سے اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ بجستگی جو لکھنے میں کما ہوتا ہے، اور کہ زبان کی صفائی بیان کا طریقہ تھا بڑا عجیب و غریب تھا کہ برمحل استعمال، جو الفاظ جس جگہ استعمال کرتے تھے وہ فٹ بیٹھ جاتے تھے، جس سے جو ہے ایک قسم کا ایسا مطلب نکالتا تھا جسے انسان جو ہے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ تو ذوق نے جو اشعار لکھے ہیں وہ فلسفیانہ بھی ہیں اور لوگوں کو جو ہے پند اور ناصح کے طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ غزل صرف عشق کا نام نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں غزل میں عشقیہ بیان، عشق ہر ایک کو ہوتا ہے، ہمیں اللہ سے عشق آ جائے، اللہ کی سے محبت اور سچی جو ہے چاہت ہمیں اللہ سے کی، اس نے پیدا کیا، وہی کھلا پلا رہا ہے اور مرنے کے بعد وہی پہنچنا ہے، وہی ہمارا انصاف کرنے والا ہے۔ دیکھیے اگلے اشعار کے اندر اس کا تجزیہ میں کروں گا۔ غزل کے علاوہ ذوق نے قصیدہ گوئی، قصیدہ کسی بادشاہ کی سوانح حیات لکھا جاتا ہے، جس میں اس کی پیدائش سے موت تک کے تمام منظری عکاسی ہوتی سے قصیدہ کہتے ہیں۔ غزل کے علاوہ ذوق نے قصیدہ گوئی، گوئی فارسی ہے، گفتن سے آیا ہوا ہے، گفتن بات چیت کرنا، یہ گوئی مصدر ہے اس کا، یعنی قصیدہ گوئی یعنی وہ قصیدہ کہنا۔ میں اپنے نام کمایا، ان کے قصیدے روز بیاں، دن بھر انسان جو کام کرتا ہے وہ شام کو اپنے دوست احباب میں گھر میں بیان کرتا ہے کہ میں صبح و شام میں کیا کیا کیا، تو جو ہے اپنے زندگی کے اندر جو جو چیزیں کی وہ تمام کا تذکرہ نے جو ہے اپنے غزلیات میں کیا ہے۔ تخیل کی بلندی، سوچنے کا معیار، تخیل سوچنے کا معیار، تخیل کی بلندی اور پر شکوہ الفاظ، شکوہ شکایت کرنے سے لگایا ہوا ہے، کسی کے بارے میں شکایت کرنا، اگر کچھ میں غلطیاں نظر آئیں تو جب درست نہیں کرتا تو وہ شکایت کرتے ہیں، گلا کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے صحیح ہو جائے۔ تو اپنے غزلیات ذریعے انہوں نے قصیدے لکھے اور لوگوں کو پند اور نصیحت کے الفاظ اس میں استعمال کیے، اور فلسفیانہ بھی الفاظ کا جو ہے تذکرہ ملتا ہے۔ ان کے قصیدے روز بیاں تخیل کی بلندی اور پر شکوہ الفاظ کے بجستہ استعمال سب اپنے منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ تو ان باتوں کو دیگر غزلیات میں ہم نہیں ڈھونڈ سکتے، نہیں ملتے، جو ان کے اندر پایا جاتے ہیں۔ ذوق کے بہت اشعار گزرے ہیں جن کے کلام بہت عجیب و غریب ہیں، جسے انسان کچھ نصیحت حاصل کرتا ہے۔ زندگی کیا ہے، لوگوں کے لیے ہم صرف کرنا ہے، جس میں اپنی بھلائی بھی ہے اور دوسروں کی۔ جوانی میں عدم کے واسطے پیدا کیا انسان کو، شاعر کہتا ہے جوانی میں عدم کے واسطے پیدا کیا انسان کو، عدم یعنی آخرت، جہاں جو ہے تمام لوگوں کی محفل جمنے والی سے کہتے ہیں عدم، عین دال میم ہے، پیدا کیا عدم کے واسطے، وہ نہ تھی اطاعت کے کچھ کم نہ تھی کروڑیاں۔ تو انسان جو ہے وہ آخرت کے اندر اسے پہنچنا ہے، اور وہاں پہنچنے سے پہلے اس دنیا میں اچھے اعمال کرنا ہے اور ساتھ میں لے جانا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ساتھ میں نہیں آئے گی، نہ محلات آئیں گے، نہ روپیہ پیسہ، نہ زر آئے گا، نہ سونا چاندی، کچھ بھی نہیں آئے گا، یہ تمام چیزیں چھوڑنا پڑیں گے۔ اب سنا سکندر کے بارے میں کیا کہا تھا، سکندر بادشاہ کے بارے میں سنا ہوگا، الیگزینڈر، اس نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا
تو کیا کرو، کفن کے باہر دونوں ہاتھوں کو نکال کر رکھنا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اتنی دنیا کو اس نے فتح کیا، اتنا معذر اس نے پایا، کیا ساتھ میں وہ لے جا رہا ہے؟ نہیں، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو اسے بہت واقعات، اس لیے وہ پند اور نصیحت کے طور پر ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا ہے۔ ایک شوق ہوگا، لیکن نصیحت بہت اہمیت ہے جسے انسان سمجھ جاتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر بہت سارے واقعات سامنے پیش آتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ذوق کس طرح کے شاعر تھے، جس میں کہ ابتدائی تعلیم سے لے کر آگے تک تمام غزلیات اور قصیدوں کے اندر انہوں نے جو ہے اپنی پہچان بنوائی۔ آج اردو کی دنیا میں غزلیات کے بادشاہ رہتے ہیں۔ اب دیکھیں گے بہت چھوٹی نظم ہے، اچھی، لیکن کچھ اشعار کے ذریعے آپ کو جو ہے پتہ چلے گا کہ جو ہے ذوق اس غزل میں آپ سے کس طرح مخاطب ہوتا ہے۔ مذکور تیری بزم میں، مذکور کیا معنی؟ مذکور کے مذکور کے معنی جس کا ذکر کیا گیا ہے، مذکور معنی جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مذکور تیری بزم میں کس کا نہیں آتا، کہ ذکر جو ہے کسی محفل میں نہیں آتا، پر ذکر ہمارا نہیں آتا، نہیں آتا، نہیں آتا، اور ہمارا بھی نہیں آتا۔ کیسے لوگ آئے، کتنے لوگ چلے گئے، ان کے نام آج تک ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نام کیا ہمارے جو ہے پیشانی پر لکھا نہیں وہ تھا، صرف وہ پہچاننے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے نام رکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے سے پہلے کتنے لوگ آئے، کتنے لگے، ہمیں اس کی معلومات نہیں ہے، اور ہمارا کبھی جو ہے آنے والے مجلسوں میں اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ مذکور تیری بزم میں کس کا نہیں آتا، تو معشوق سے مخاطب ہو کر رہے ہیں کہ تیری بزم میں جو ہے ہمارا ذکر نہیں آتا، پر ذکر ہمارا نہیں آتا، نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، ہمارا ذکر نہیں آتا تیرے محفل کے اندر۔ ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا بہا دیں، اور ہمیں ایسا غم ہو، جیسے انسان غم میں روتا ہے، آنکھوں سے آنسو کرتے ہیں، شاید کہہ رہا ہے ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا بہا دیں، اتنا روئیں گے جیسے دریا بہتی ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجا گیا تو بہت پریشان تھے اس دنیا کے منظر کو دیکھ کر کے، اس پریشانی کے اندر جو ہے جو غلطیوں کر بیٹھے تھے حوا علیہ السلام کے ساتھ میں جو دنیا میں بھیجا گیا، اتنا روئے تھے 40 سال تک ابھی جو ہے انہیں نگاہیں اٹھا کر آسمان کو تک نہیں دیکھا۔ ظاہر آتا ہے کہ ان کے آنکھوں کے آنسو ہی سمندر بنے ہوئے ہیں۔ اب معلوم ہے آنسو سے نکلا پانی جو ہے کھارا ہوتا ہے، اس لیے سمندر کا پانی بھی کھارا ہے۔ یہ وہ آنسو ہیں جو آدم علیہ السلام کے آنسو نکلے ہیں۔ 40 سال میں کتنا پانی آنکھوں سے نکلا ہوگا، اس کے منظر عکاسی ہوتی ہے۔ آج بھی پانی جو ہے دنیا کے 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ زمین ہے، اور پانی ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ بغیر پانی کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ پیاس کر سکتے ہیں، نہ کھانا پکا سکتے ہیں، نہ سبزیاں کو صاف کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے ہمیں جو ہے پانی کی بہت ضرورت ہے۔ یہی وہ آدم علیہ السلام کے آنسو ہیں جس سمندر بنے، چاہے ہم کیا کر لیں، ہر کام کا استعمال کر لیں۔ ہمیں چاہیے ایک خدا کی جو ایک کیا ہے ہمیں تحفہ ہے، تو اس تحفے کو ہم اچھے استعمال کریں۔ ہم رونے پہ جائیں تو دریا بہا دیں، شبنم کی طرح ہمیں رونا ہے۔ شبنم دیکھیں، شب اور نم الفاظی ہے، شب رات، نم نے گیلا۔ تو آسمان میں جب بادل بنتے ہیں تو سورج غروب ہونے کے بعد زمینی گرمی اوپر نکل جاتی ہے اور ان بادلوں کو چھوتی ہے، جس سے بادل میں جمع ہوا پانی جو ہے وہ جو بخارات بن کر آسمان میں اڑا تھا سمندروں سے، وہی پانی جو ہے قطرے قطرے گرتا ہے درختوں کے پتوں پر۔ اور جب ہم صبح سویرے جب جاتے ہیں درخت کے قریب، جب وہ سورج بھی نکلا نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہ ان پتوں پر بہت سارے قطرے نظر آئیں گے، اسی شبنم کہتے ہیں۔ شبنم کتنا اچھا لفظ ہے یہ، شاید جو ہے اسے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ ہم جو ہے اتنا تو نہیں رو سکتے، لیکن ضرور ہم شبنم کی طرح ہمیں
ہمیں شبنم کی طرح رونا نہیں آتا. ہم جب روئیں گے اتنا روئیں گے کہ دریا بہا دیں گے. آنا ہو تو آ جاؤ کوئی دم کے نجات فرصت. وہ اپنے معشوق کو بلا رہا ہے. آنا ہو تو آ جاؤ کوئی دم کی ہے فرصت, کچھ دے وقت کی دم نے وقت. آنا ہو تو آ جاؤ کوئی دم کی ہے فرصت, تھوڑے دیر فرصت ہے ضرور آ جائیے. پھر دیکھیے آتا بھی ہے یا دم یا نہیں آتا. پھر دیکھیں گے کہ آپ کے اندر دم آتا ہی نہیں آتا. تو کس اچھی طرح سے وہ بیان کر رہا ہے, اپنی معشوق کی گرے شکوے گنا رہا ہے. ہستی سے زیادہ ہے کچھ آرام عدم میں. ہستی اس دنیا میں جو لوگ گرے ہستی کا در سے, جو ہمیں حاصل ہے دنیا کے اندر, موت ہمیں یہ رہنا ہے. جس حالت میں اللہ رکھے گا ہمیں رہنا ہی ہے. تو انسانی زندگی جو دنیا میں سے ہستی کہتے ہیں, ہستی سے زیادہ کچھ آرام ہے عدم میں. میں بتا عدم میں آخرت, مرنے کے بعد جہاں تمام لوگ جمع ہونے والے ہیں اس جگہ کو عدم کہا گیا آخرت. تو استاد بنی لغات میں نہیں, آخرت کے ہوتا ہے, اور تفسیر میں نہیں. مرنے کے بعد جہاں تمام لوگ جمع ہو جائیں گے, میدان جمعہ کا ذکر سے پہلے میں کئی واقعات کر چکا ہوں. جوانی میں عدم کے واسطے پیدا کے انسان کو وغیر اطاعت کے کچھ نزدیک کر رو بھی ہے. شاعر کہتا ہے انسان کو کیا کسے پیدا کیا ہے؟ آخرت میں جمع ہونے کے لیے. جو انسان جوان ہوتا ہے وہ سمجھ لے یہ دنیا جو ہے وہ کس لیے بنی ہے اور مجھے کیا کرنا ہے. تو اسی اہم زندگی کے دور میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے اور بہت سارے نیک کام کر کے جو ہے یہی سرمایہ لے کر ہمیں وہاں پہنچنا ہے. دنیا کی کوئی چیز ساتھ میں نہیں آتی. تو جب شاعر کہتا ہے جوانی میں عدم کے واسطے ہمیں کیا کریں گے؟ آخرت کے واسطے جوانی میں عدم کے واسطے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سامان تیار کرنا ہے. ویسے تو اطاعت کچھ نہیں کرو بھی, ہمیں دنیا میں کروڑوں روپے دے کام کریں گے تو بھی وہ اتنا پیسہ ہمارے کافی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنے جوانی کی کو جو ہے آخرت کے بنانے میں استعمال کریں. آج دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو جوان ہونے کے بعد جو ہے کیسے کیسے خرافات دنیا میں کر رہے ہیں. کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی مٹکا کھیل رہا ہے, کوئی جوا کھیل رہا ہے, جھگڑے فساد کر رہا ہے, مار پیٹ کر رہا ہے, غلط بول رہا ہے, غلط لکھ رہا ہے, غلط پڑھ رہا ہے, غلط سوچ رہا ہے. طرح طرح کی برائیاں یہ تمام نمایاں اس میں ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے ان تمام چیزوں سے ہم دور رہیں, تبھی ہم آخرت کو بنا سکتے ہیں, ورنہ آخرت بننا بہت مشکل ہے. ہستی سے زیادہ ہے کچھ آرام عدم میں. جب انسان سامان جیسے ہم کچھ پیسے لے کر کسی مقام پر جائیں گے تو آرام سے ہم چل پھر سکیں گے, جو چاہے وہ چیز لے سکیں, کیوں ہمیں جیب میں پیسے بھرے رہیں. لیکن آخرت کے میدان میں یہ تمہارے دنیا کے روپے کچھ کام میں آنے والے نہیں ہیں. جو تم نے اپنا مال دنیا میں لگایا لوگوں کے لیے, ان کے مفاد کے لیے, فائدے کے لیے, مظلوم کی مدد کی, اور بہت ساری چیزیں آپ نے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کی, یہی وہ ہمارے اچھے اعمال ہیں جو ہمارے آخرت میں آئیں گے اور وہ ہمیں کام دیں گے. پھر ہمیشہ وہ رہنا آرام ہی آرام ہے. نہ کچھ نوکری کی ضرورت ہے, نہ گھر میں کا چولہا جلانے کی ضرورت ہے, نہ کہ جو ہے وہ کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوگی. وہ جگہ جہاں پہ انسان تمام چیزیں بڑے آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. ہستی سے زیادہ ہے کچھ آرام عدم میں. جو چاہتا ہے یہاں وہ دوبارہ نہیں آتا. بہت سے لوگ جو ہے ہندوستان کے, جب ہندوستان کی آزادی ہوئی تو بہت سے لوگ جو ہے ہندوستان چھوڑ کر دیگر ممالک چلے گئے. حالات بہت سازگار نہیں تھے تو اپنی زندگی کو بنانے کے لیے کچھ لوگ منتقل ہو گئے. آج وہاں آرام سے رہ رہے ہیں. انسان آزادی میں کتنے 70 سال زائد ہو گئے, لیکن ملک کے اندر ابھی بھی جو ہے لوگوں کو سکون و چین نظر نہیں آتا. کیوں کہ سوچ ہی غلط ہے. جتنے لوگ جو ہے جیت کر آ رہے ہیں حکومت کرنے کے لیے, لیکن وہ جو ہے ناکام ثابت ہو رہے ہیں. ملک کے اندر کسی کو جو ہے حسن سلوک نہیں مل رہا ہے. کوئی آدمی
آرام سے نہیں ہے، نہ پیسہ والا، نہ بھکاری، نہ غریب، ہر آدمی کیا ہے؟ پریشان۔ شاعر کہتا ہے پریشانی کی منزل ہے، پریشانی کی منزل ہے، پریشانی نہیں جاتی، پریشانی کی منزل ہے، پریشانی نہیں جاتی، میرے مد مقابل سینکڑوں آفات آتے ہیں، انہیں کے مارے دل ہے پریشان، پریشانی نہیں آتی۔ جب انسان اٹھتا ہے اور اپنے کام کی طرف پڑتا ہے، ہر کام دنیا کے اندر اس کے خلاف جو ہوتا ہے تو آدمی پریشان بنتا ہے۔ پوری زندگی آج انسان کی پریشانی میں گزری، سے آج لاک ڈاؤن چل رہا ہے، حالات کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، حالات کیسے ہیں، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ حد سے زیادہ کچھ آرام ادب میں، جو جاتا ہے یہاں سے وہ دوبارہ نہیں آتا ہے، وہ چلا گیا، وہ دوبارہ واپس نہیں آیا۔ کون ابھی تک آیا ہوا ہے دنیا کے اندر؟ آدم علیہ السلام سے 1,24,000 پیغمبر چلے گئے، اولیاء اکرام گئے، صحابہ اکرام گئے، بہت سارے لوگ، بڑے بڑے شاعر بھی گئے، بادشاہ بھی گئے، حکمران بھی گئے، ہر طرح کے لوگ دنیا سے چلے گئے، کیا واپس آئے وہ؟ بالکل نہیں۔ ہم بھی جو ہے چند دنوں کے لیے ان کو یاد رکھتے ہیں اور ہم ہمیشہ کے لیے ان کو بھلا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آدمی مرنے والے گھر کے لوگ بہت غم کرتے ہیں اور اڑوس پڑوس بھی تھوڑا غم کرتے ہیں، اور دور دراز کے لوگ جو ہے آتے ہیں وہ بھی غم کرتے ہیں، لیکن ہر ایک غم الگ ہوتا ہے۔ اب باہر گاؤں سے آئے لوگ ہیں وہ چند دن میں بھول جاتے ہیں، اڑوس پڑوس کے ایک ہفتہ یاد رکھتے ہیں، اور گھر والے ہفتہ روتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، صبر کرو صبر کرو۔ آپ صبر کیا کریں گے؟ کیونکہ صبر کا پیمان لبے ہو چکا ہے، جس سے کچھ ملتا تھا وہی چلا گیا، اب کیا کریں گے؟ اس لیے وہ کیا ہے؟ رو رہے ہیں۔ ویسے تو مرنے کے بعد رونا نہیں ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے، سورہ یاسین پڑھ کے جو ہے بخشنا ہے، تاکہ اللہ میں اس کی روح کو جو ہے کیا کرے؟ سکون دے۔ کہ ہم کیا رو رہے ہیں؟ مرنے کے بعد رونے حکم نہیں ہے، جتنا آپ روئیں گے، جتنے پانی کے قطرے آپ کے آنکھوں سے گریں گے، اتنے سمندر انہیں جو ہے طے کرنا پڑے گا، یا اور مصیبت ہم ان کے بن جائیں گے۔ بالکل رونا نہیں ہے، بیٹھ کر جو ہے سوچیں کہ اگر ہمیں جانا ہے تو اگلی تیاری ہمیں بھی کرنی ہے۔ ابھی جو جا رہا ہے بس اس کے دعا کر سکتے ہیں، سورہ یاسین پر بخش سکتے ہیں، اس کی سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی دنیا سے جانے والا ہی ہے۔ دنیا ہے وہ صیاد، صیاد پرندے کو پکڑنے والا۔ کیا ہمیں صیاد کے؟ صیاد یہ لفظ جو ہے فارسی ہے اور عربی بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ دنیا ہے وہ صیاد، سب دام میں اس کے، تمام دنیا کے لوگ جو ہے اس کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دنیا کو حاصل کرنے آدمی کیا نہیں کر رہا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کیا نہیں کر، ہر چیز کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے اور سوچ کر رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے انسان جو ہے بہت سارے غلط راستے اختیار کر رہا ہے، لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء ہم کیوں بھیجا، اولیاء اکرام کیوں بھیجا، رسولوں کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ انسان کو نصیحت کریں اور اسی راستے پر جو ہے زندگی گزارنے کے لیے، گامزن ہونے کے لیے کہا، بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں جو ہم ان کی امتی ہیں۔ تو ان کے لائے ہوئے تمام باتیں جو اللہ نے قرآن کے اندر جو آیتیں بھیجی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان تمام چیزوں کی وضاحت آپ نے کئی کتابوں میں کی، ہم حدیث کہتے ہیں، ہمیں اسے پڑھ کر جو ہے اس کے مطابق چلنا ہے، تب ہمیں دنیا کی بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت کی بھی۔ دنیا ہے وہ صیاد، سب دام میں اس کے ہیں، سب جو ہے تمام دنیا کا یہ صیاد ہے۔ جیسے صیاد جو ہے پرندے کو پکڑتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے تو ہم اسے جو ہے ذبح کر کے اس کا گوشت بڑے مزے سے کھائیں گے۔ تو کیا یہ دنیا کا صیاد ہے یہ، تو اسے حاصل کرنے کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ آج تک دنیا کسی کو نہیں ملی۔ لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے چلا کیا، لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے چلا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے۔ بتا میں
واقعہ اس کے بارے میں، الیگزینڈر کے بارے میں۔ سکندر یہ دو نام ہیں، ایک سکندر ذوالقرنین جس کا ذکر جو ہے قرآن میں 16 پارے میں کیا گیا ہے، جو کہ اسلام اور ذوالقرنین دنیا کو فتح کرنے کے لیے چلے گئے تھے عیشاء کوچہ کے اندر۔ تو واقعہ بڑا ہے، وہ اب میں بیان نہیں کروں گا، خیر کسی وقت جو ہے اگر وہ بات آ جائے تو ہم انشاءاللہ جو ہے آپ سامنے خلاصہ کریں گے۔ تو دنیا کیا ہے؟ یہ صیاد ہے جو اپنے جال میں ہمیں پھنسا کر رکھا ہے۔ آ جاتے ہیں لیکن کوئی دانہ نہیں آتا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، اب دانہ سے مراد عقل مند، دانہ کے معنی دال الف نون ہے کے معنی اناج کے ہوتے ہیں دانہ، اور یہ دال الف نون الف ہے، آ جاتے ہیں لیکن کوئی دنیا میں بہت سے لوگ آتے ہیں، عقل مند لوگ بہت کم آتے ہیں۔ آج جو نظام بگڑا ہوا ہے، یہ تمام بیوقوفوں کی جمع ہونے سے کچھ لوگ عقل مند ہیں جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف ہنگامے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ جو عقل مند لوگ ہیں ان کی بات کو مانیں۔ اب پیغمبر آپ سے سمجھائیں سب سے زیادہ عقل مند اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کتنی عقل دی تھی، اتنی عقل فرشتوں کو بھی نہیں ہے۔ جو 4 فرشتے ہیں جبریل، میکائیل، اسرائیل، ان کو بھی نہیں ہے۔ وہ واقعہ میں بیان کیا تھا میدان جمعہ کا، جو جبریل السلام نے اس نور کے ستون کو دیکھا تھا اور اس میدان جمعہ میں گھوم رہے تھے، اس کا جو ہے کنارہ نہیں ملا تھا۔ واقعہ میں دوبارہ بیان نہیں کروں گا، بس ایک یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دنیا کے اندر انسان چند رہ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہونا ہے، تو آخرت کا سامان جو ہے دنیا میں تیار کرنا ہے۔ دنیا جمع کرنی ہے، جو دنیا ہمارے حصے میں ہے، جو مقدر میں ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گی، ہمیں مل کر رہے گی۔ کب؟ جب ہم اچھی طرح سے برتاؤ کریں گے، اچھے راستے میں، سیدھے راستے پہ چلیں گے۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں کہا گیا ہے، میں تذکرہ کیا اس سے پہلے نظم کے اندر، سورہ فاتحہ جو نظم پہلی پڑھائی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، صراط راستے کا مستقیم سیدھا، تو اللہ نے کیا کہا؟ سیدھے راستے پر چلا۔ آ جاتے ہیں لیکن کوئی دنیا میں جو ہے بہت سے لوگ آتے ہیں، یہ عقل میں لوگ بہت کم ہیں۔ آخری مثال جو ہے بڑی عجیب غریب ہے، قسمت ہی سے ناچار ہوں اے ذوق وگر، قسمت ہی سے ناچار ہوں میں، جب پیدا ہوا ہوں تو کیا ہوں میں؟ ناچار ہوں۔ ناچار کوئی چیز ہے مجھے حاصل نہیں ہو رہی ہے، قسمت ہی سے ناچار ہوں اے ذوق وگر، ہر فن میں ہوں طاق مجھے کیا نہیں آتا۔ طاق ہے ماہر، ایک تھا مہارت رکھنے والے بھی لوگ جو ہے دنیا میں کوئی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو دنیا میں بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، اور دونوں ہاتھ کھاتے چلے گئے۔ ہمیں اللہ نے دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ دنیا کے اندر ہم کیا کرنا ہے؟ اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ ہاں تم کما کھاؤ پیو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم کو حاصل کرو اللہ کو سمجھنے کے لیے، دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم، تو دنیا کی تعلیم جو ہے یہ دین کے تعلیم کو سمجھنے کے لیے ہے۔ دنیا جو ہے یہ آخرت علم نہیں ہے، بس یہ دنیا کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ اب میں ایک شعر سنایا تھا اقبال الہ آبادی کا، کیا کہیں احباب ہمارے، جو انگریزی جو انگریز حکومت تھی، تو انگریز سکھ لوگ جو بڑے عہدے پا لیے، ان کے بارے میں لکھتا ہے اقبال الہ آبادی، کیا کہیں احباب ہمارے کیا کارہائے نما کر گئے، ارے BA پڑھے نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے، کیا آخرت کیا کرے؟ دنیا کی ڈگری حاصل کیے، لیکن آخرت کی ڈگری کے پاس نہیں ہے۔ اب پچھتائے کیا ہوت ہے جب چڑن چگن کھیت لیا۔ یہ بھی اچھا میں کئی مطلب سنا چکا ہوں۔ تو انسان کو چاہیے کہ دنیا کے اندر جس مقصد سے آیا ہوا ہے، اور یہ جوانی کا ہی دور ہے، جو انسان سمجھ سکتا ہے حقیقت کیا ہے دنیا میں آنے کی، اسے جان کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کو بنانا ہے اور آخر بنانا ہے۔ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم اور رسول کے بتائے پیغام پر چلتے ہیں، اور جو نہیں چلیں گے ان کا جو ہے اس دنیا میں کوئی شمار نہیں ہوتا۔ کیسے کیسے لوگ آئے اور چل دیے، کیسے کیسے لوگ آئے چل دیے، لیکن ہر ایک کو دنیا میں آنا ہے اور جانا ہے۔
جس کا مقدر لکھا ہوا ہے، جتنی روزی ہے وہ مقر ہے. کہ آپ دیکھیں کہ بھکاری جو ہے خالی پیٹ سویا ہوا ہے. میں تو میرے حیات میں کبھی دیکھا نہیں کہ بھکاری جو ہے کسی دواخانے میں ایڈمٹ ہوا ہے. ایڈمٹ کون ہو رہے ہیں؟ یہ بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے پیسے والے ایڈمٹ ہو رہے ہیں، لیکن بھکاری کبھی ایڈمٹ نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کیا کریں، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے دنیا ضرور حاصل کریں. دنیا حاصل کرنا ہی ہے، لیکن آخرت کو بنانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے نہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کو جو ہے اس نظم کو، جس میں ذوق نے اپنے خیال کا اظہار کیا ہے، کس طرح سے انسان کی وضاحت کی اس نے. تو عشق الہی ایک اہم جز ہے غزل کا، ان کے نظر اس غزل کے اندر. ان تمام باتوں کو ہم جو ہے سمجھ کر جو ہے اپنی زندگی جو ہے آخرت کے لیے جو ہے استعمال کریں گے. یہاں پر میں اس غزل کو ختم کرتا ہوں. جو کچھ آپ کو پوچھنا ہے آپ گھر میں اس کو پڑھیں، اور اگلے پیریڈ کے اندر آپ جو ہے سب خلاصہ اگر کچھ آپ کو نہیں سمجھا تو ضرور پوچھ سکتے ہیں. I will try to explain each and everything about this lyric. Understand? Thank you.